ڈاکٹر اسرار بیکیم دا موسٹ اٹریکٹیو مولوی ہے نا ڈاکٹر اسرار بھی, سب سے اٹریکٹیو مولوی کیوں بن گیا یوتھ کے لیے ڈاکٹر اسرار کا نام؟ میرا خیال ان کے کیونکہ علاوہ بھی وہ بہت گلوبل سارے پالیٹکس کی اویئرنیس دے رہا تھا. اور سر خیر ہے, نہیں بھی میں نے کوئی بات نہیں, اگر آپ کو نہیں پسند وہ مجھے بڑے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے. بھی ہوں گے نا سر, یہ بات کیوں ادھر ادھر ہو جاتی ہے سر؟ چلیں آپ آ جائیں. اچھا دیکھیں سر, سید ابو الاعلیٰ مودودی جی, میں جب بھی بات کرتا ہوں نا بیچ میں نا ایک پیرلل پوائنٹ آف ویو ضرور آ رہا ہے, آپ ایک بار سن لیں. سید قطب نے پورے مسلم یوتھ کو پولیٹیکل ایکیومن دیا, یہ برداشت نہیں ہوا گورے سے. ابھی تک سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ. سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کیا کیا؟ پولیٹیکل ایکیومن دیا. جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکلی سینسٹائز اور پولیٹیکلی موبلائز کرتے ہیں کہ مسلمان کو. جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹریننگ نہیں دیں گے کہ بھئی نظام کا مطلب کیا ہے, لاز اینڈ ریگولیشنز تمہارے اوپر تمہارے ہاتھ سے کیسے اپلائی ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 68% یوتھ پاکستان کا ہے, اگر اور جو جمعہ پڑھنے آتا ہے بائی دا وے, ان میں سے میجورٹی جمعہ پڑھنے آتی ہے, اور جمعے کا خطبہ بھی اس لیے اٹینڈ نہیں کرتے بیکاز مولوی صاحب اچھی نیت سے وہ والی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے گلوبل پالیٹکس سے یا ان کی سائنٹیفک ایکیومن ڈیولپمنٹ سے. دنیا سائنس کے تھرو ہمارے بچے اغوا ہمارے گھروں سے کر رہی ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بچے بیڈ روم میں بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر سائنس سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مان ہی نہیں رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نظریاتی حدود کا جو ہے نا وہ دفاع کیا ہوا ہے. کون سی نظریاتی حدود کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ میرے اپنے بیڈ روم میں میری بچی یونیورسٹیز کا نا, کالجز کا ہے, ٹیچرز کا ہے, پرویز ہودبہ جیسے لوگوں کا ہے, ہمارا تو نہیں ہے نا. نہیں سر, اصل میں یہ سر قرآن جس کے ہاتھ میں قرآن ہے فیلئر اس کا ہے سر. اصل میں یہ کنفیوژن اتنی زیادہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئر ہو, انجینئر وہ ڈاکٹر ہو, ٹھیک ہے, اور دونوں عالم دین بھی ہوں. بھئی دیکھیں ایک بندے نے اپنا کام کرنا ہے, ڈاکٹر ایک مسلمان ہو سر, مسلمان ایک سائنٹیفکلی سینسیبل آدمی ہو, پولیٹیکلی. اچھا ساحل بھائی, یہ پروگرام کا وقت اینڈنگ پہ ہو رہا ہے, آپ لاسٹ کوئی 2 منٹ میں کنکلوڈ کر دیں. مسئلہ فلسطین کا حل آپ کے مطابق کیا ہے؟ 2 منٹ آپ کے پاس, ٹائم سٹارٹس ناؤ. میرے مطابق سر جن لوگوں نے مسئلہ فلسطین کا حل کرنا ہے ان لوگوں نے مسجدوں سے ہی نکلنا, یاد رکھیے گا. مگر اگر مولوی صاحب ہسٹری بتائیں, سائیکالوجی بتائیں یوتھ کی, ڈیٹا کے ساتھ, ایکوریٹ ڈیٹا کے ساتھ کہ تھرڈ ٹیمپل کے پیچھے موومنٹ کون سی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے, ریفرینڈم پہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں ییلز آئی وی لیگز کے اندر, یہودیوں کے یونیورسٹیز کے اندر, کہ تھرڈ ٹیمپل کا تمہاری انویسٹمنٹ کیا ہے. وہ پیسے مانگ رہے ہیں, جان مانگ رہے ہیں, لٹرلی بھی انفسکم و بھی اموالکم, دونوں مانگ رہے ہیں. کون؟ یہودی مانگ رہے ہیں. تھرڈ ٹیمپل کے ساتھ لاک کیا انہوں نے. تھرڈ ٹیمپل بشارت کے طور پہ ایزیکیل میں, جرمایہ میں اور جینیسس کے اندر بھی. آپ کون سی, میں ان توریت کی کتابیں بتا رہا ہوں, تلمود نہیں بتا رہا ہوں, ابھی ہر جگہ تھرڈ ٹیمپل کی بشارتیں دجال مطلب مسیح کے ساتھ اٹیچ کر دی انہوں نے. ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا. آپ خود سوچتے ہیں دجال کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے, سارے کے سارے یوتھ اٹیچ ہو رہتا ہے, فیشن بنایا ہوا ہم نے. یہی نہیں بتا رہے کہ دجال, وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کو دجال کہہ رہے ہیں, ہم ان کے مسیح کو دجال کہہ رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی کیسے کرو گے؟ اتنی کوئی ریلیونٹ سٹوری ہے یہ جو کہ ہمیں کریکٹ کرنی پڑے گی کہ وہ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ تک آ چکے تھے یہودی, کوئی وجہ تھی نا, ان کی پروفیسیز پرفیکٹلی ایکوریٹ ہوتی ہیں. بلڈ مون لگتا ہے ان کو 40 دن پہلے پتا ہوتا ہے, 2 سال کے بلڈ مون پتا ہے. کدھر لگتا ہے بلڈ مون؟ اسرائیل کی چھت پہ لگتا ہے. مطلب آپ نے ان کو ایزی, ہم نے ان کو ایزی لے لیا کہ وہ مکار اور سازشی قسم کے مجوسی قسم کے لوگ ہیں. ہم جب بھی آپ اسی پینل سے پوچھ لیں سیکنڈ ٹیمپل اور تھرڈ ٹیمپل کے بیچ کی پروفیسی کیا ہے, نہیں پتا ہوگی. مولوی صاحب بتائیں گے نہیں مسجد سے, تو پھر بچہ کیسے ٹرین ہوگا؟ ٹل مطلب تھرڈ ٹیمپل کی ڈیٹس تک ان کو 48 وار کا اپنی کتاب سے پروفیسائز کر چکے ہوئے تھے, جشن منا رہے تھے 48 وار کا. 67 وار کے اندر ان لوگوں کو مبارکبادیں ملی جیسے کہ انہوں نے کوئی بدر کی لڑائی لڑ لیا, بیکاز پروفیسی تھی. جھنڈوں کی تعداد تک لکھی ہوئی تھی کہ کتنے جھنڈے نے آنا ہے اہل یہود کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب وہ کوئی ہاتھوں سے لکھا ہوا دین ہے کسی انسان کا؟ تو رات وغیرہ میں کہ آپ اپنا وعدہ توڑا, اللہ نے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی بڑی درگت بنے گی. نہیں, ان کی جو توریت میں لکھا ہوا حضرت عیسیٰ کا نہیں لکھا ہوا, مسیح کا لکھا ہوا, اور جس نشانی کے اوپر انہوں نے مسیح کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس نشانی پہ اس وقت کے عیسیٰ ابن مریم پورے اترتے ہی نہیں تھے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن تھا, کیونکہ وہ 3 نشانیاں مانگتے ہیں کہ مسیح آئے گا تو پہلے دن ہی 3 کام کرے گا. حضرت عیسیٰ نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جتنی بھی آرمیز ہوں گی وہ اپنے ہتھیار پہ گلا کے حل اور پرون شیر بنا لیں گی, اور
آپس میں اللہ تعالیٰ کا نظام پیغام پہنچانے کا وعدہ کر کے دنیا کے ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. یہ پہلی 2 نشانی ہیں جو کہ مسیح کے پہلے سال ہونی ضروری ہیں. جب حضرت عیسیٰ نے ہیرڈ کے سامنے یہ بات کی تھی تو جو گورنر تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تو واقعی ان کا مسیح ہے تو تورے تو 3.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک تو ایک بھی نشانی پوری نہیں ہو رہی. غور سے سمجھیں اس بات کو. وہ کسی وجہ سے کوالیفیکیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی السلام کے پاس آئے تھے, انہوں نے کوالیفیکیشن کے کوسچن کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورہ کہف نازل کی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اپنے مذہب کی پوری لینئر لائن کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ چالیں چل رہے ہیں. کسی نے بھی سمجھنا ہو توریت اور تلمود کے اندر خود یا تو چھپا کے کام کرتے ہو نا, وہ تو کھلے عام چل رہے ہیں. ابھی بھی ان کا جو گرینڈ مفتی ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے ابھی بھی کہ جب 3rd ٹیمپل بنے گا اس سے کتنے سال پہلے ہمیں وہ موومنٹ کرنی پڑے گی کہ یہودیوں کی سارے کے سارے یہودیوں کی ٹرانزیشن اسرائیل میں کی جائے. آپ کو پتہ لینڈ سواپس کے پیچھے UN 242 کی جو امینڈمنٹ کی ہے 242, پڑھیں ذرا 242 امینڈمنٹ, اسرائیل اور پیلسٹائن کا لینڈ سواپ کرنے کے پیچھے اسرائیل نے فتویٰ کہاں سے ایشو کیا, مطلب لیجسلیشن لکھوائی کہاں سے تھی؟ UN سے. آپ کو پتہ چلے گا وہ تو نہیں UN میں تو رعایت کی آیتیں اٹھا کے لائے ہوئے ہیں. آپ سوچیں, اور UN ایسے ریکگنائز کرے کہ ہاں یہ تو رائٹ آف سٹیزن ہے. رائٹ آف سٹیزن کیا ہے کہ جس نے کنسٹرکشن صحیح کر دی لینڈ اس کا ہے. جس نے بھی لینڈ کو جس کا فرض ہے میرے علاقے میں کوئی میری زمین پہ آیا اس نے فصل کی بیج بو دیے, میری زمین اس کی ہوگی, یا اس نے کوئی ڈیولپمنٹ کر دی, کوئی کسی بھی لیول پہ کوئی کنسٹرکشن کر دی, زمین کی حالت پہلے سے بہتر کر دی, زمین اس کی ہوگی. آخری 30 سیکنڈز ہیں, مطلب اب حال آپ کے مطابق یہی ہے کہ مولوی کو چاہیے ذرا نوجوانوں کی تربیت کر دے, ان کو ذرا تھوڑا سا پولیٹیسائز کر دے, پولیٹیکل اویئرنیس دے دے. نہیں, حال یہ ہے کہ مولوی کیمیکلی اٹریکٹیو ہو جائے, اور وہ تبھی ہوگا جب اس کو سائنس کا علم ہوگا, اس کو پالیٹکس کا علم, اور وہ علم نہیں ہوگا خالی, وہ اس کو پالیٹکس کو ایز اے ویپن یوز کرے گا. اور سائنس ہمارا ہتھیار ہے, یاد رکھیے گا. سائنس قرآن مسلمان کی لونڈی ہونی چاہیے, مسلمان کی آقا نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ نے الٹا مطلب سمجھ لیا کہ میں سائنس کے تھرو قرآن پاک کو کوئی پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. آپ نے اس کا مطلب ہے میری کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, نہ میرا کوئی کام, نہ کوئی لیکچر اٹینڈ نہیں کیا ہوا. قرآن پاک کے تھرو سائنس کو میں نے پورا اسکول کھولا ہے, sourceco.academy میری ویب سائٹ ہے, جا کے دیکھیں. 100 year پلان کیا ہے, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں, کہ قرآن بتائے گا کہ فزکس کیا ہے, قرآن بتائے گا بایولوجی کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ساحل بھائی, اللہ کو سلامت رکھے. آپ کا موقف بالکل آگے ہمارے ناظرین تک, انشاءاللہ اس پہ دوبارہ ہم ایک اور ڈیبیٹ بھی رکھیں گے اور آپ سے مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عباس بھائی, سلیوشن 1 منٹ ہے ہمارے پاس فائنل. حضرت جو ساحل بھائی کہہ رہے ہیں وہ تو ایک پورا سسٹم ہے, اس کی گراؤنڈ بنے گی, بیج لگے گا اور ریزلٹ آج وہاں پہ بربری, ہاں لیکن کریں گے تو آئے گا, بات درست ہے, اور وہ سسٹمیٹکلی ہوگا, وہ نظام سے متعلقہ ہی چیزیں ہیں. لیکن آخری گزارش یہی ہوگی کہ اس وقت تقریباً 70-75 سال میں اسرائیل جو ہے 2.5 لاکھ فلسطینی مار چکا ہے, ٹھیک ہے, شہید کر چکا ہے, اور 1 لاکھ سے زیادہ مکانات جو ہیں اسرائیلی بمباری میں وہ مسمار کر دیے گئے. لاکھوں فلسطینی جو ہیں وہ نقل مکانی پہ مجبور کر دیے گئے, اور ان 70 سے 75 سالوں میں 10 لاکھ فلسطینیوں کو جبری طور پہ جیلوں میں ڈال کے اسرائیلی فوج جو ہے یا اسرائیل کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ انہیں سزائیں دلوا چکے ہیں. ان تمام حالات میں جو ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا وہ تو نہ ہوا, خیر, لیکن سید روح اللہ خمینی نے اس رمضان المبارک کے آخری جمعے کو فلسطینیوں کے حق میں, ان مظلوموں کے حق میں پورے عالم اسلام میں اناؤنس کیا. اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ یوم القدس کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ وہ ریئیکشن ہر رمضان کے آخری ہفتے میں دیا کرتے ہیں. یہ جو چند دن پہلے انہوں نے مسجدوں میں گھس کے تو فلسطینیوں کے سینوں پہ بوٹ لگایا, اور اس میں انہوں نے کیا کیا 300, یہ پچھلے یہ جو کیا انہوں نے 300 بندے ملٹری جیلوں میں بھیج دیے, 300 فلسطینی اسی مسجد سے. کیوں؟ وہ خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ان سارے حالات میں جو ساحل بھائی کہہ رہے ہیں وہ ہر صورت میں کرنا چاہیے, ہر اچھا کام جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, جو پاسبلٹی پازیٹیوٹی ہے, لیکن جو کر سکتے ہیں آپ اپنی سفارتی سطح پہ فلسطینیوں کی ٹیکنیکل مدد, تعاون ان سے, سیاسی تعاون ان سے, مالی تعاون, جس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں. چاروں طرف مسلم ممالک بیٹھے ہیں, وہ ضرور کریں, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں کریں. اور اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے. بہت ڈاکٹر صاحب
میں اس میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو تعلیمات ہیں اسلام کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ جہاد ہے، وہ پکڑنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کالجز یعنی گورنمنٹ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں اور اس کے بیک سپورٹ جو بھی پچھلے دنوں بھی باتیں ہو رہی تھی وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے حوصلے کو پست کرنے کی جو عملی کوشش ہے وہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح جیسے بھائی نے کہا کہ فلسطینی لوگوں کا جو مورل سپورٹ ہے، فائنانشیل سپورٹ ہے، وہ ہونی چاہیے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارے ہائی سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسکاؤٹس ٹریننگ کیمپ ہوا کرتے تھے پہلے، وہ ہونی چاہیے اس طرح سے. کیونکہ دیکھیں انڈیا میں کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، وہ ہندو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پراپر اویئرنیس دے رہا ہے، تلوار چلانا سکھا رہا ہے، ویپن کی ٹریننگ دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے، ایسائی دے رہے ہیں باقاعدہ. اور لیکن پاکستان میں پتہ نہیں کیوں اس بات پہ ایک خوف کی فضا موجود ہے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف ڈیفense سب سے پہلے بتایا اور اولین بتایا، اس پہ شہادت. لیکن اب دیکھیں اگر ہم سے سارے ہتھیار لے لیے جاتے ہیں، ہمیں ٹرین نہیں کیا جاتا، تو جیسے کراچی کی اسٹریٹ کرائم شرح ہے، لاہور کی ویسے ہو رہی ہے، اگر ہر سٹیزن کے پاس یہ ٹریننگ موجود ہو تو میرا خیال ہے کوئی جرات ہی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ بھائی یہ تو آگے. علامہ صاحب جی آخری بات میں یہی کروں گا کہ ہم دیکھیں فلسطین کا مسئلہ بہت اہم ہے، ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں ہر سال بات، بلکہ ہوتی رہتی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ یہ کشمیر تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو فلسطین تو کئی سرحدیں ہیں نا، ہم نے عبور کر کے، یہ کشمیر کھڑا ہے نا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. مطلب میں ساحل ادیم صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، یا وہ اس پر سوچیں کہ انہوں نے اتنا بڑا لیکچر تیار کیا اور وہ کہتے ہیں جی میں اس کے لیے لوگوں فلاسفی ہے، تو کشمیر کے بارے میں کوئی فلاسفی ہونی چاہیے. کیا کریں گے ہم؟ اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات اپنے نوجوانوں کو صحیح طور پر پہنچا نہیں رہے، اور جو علماء کوشش کر رہے ہیں کر دی اپنی تعلیمات پہنچاتی ہیں، اور علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. بالکل ایک پلان کے جب ہاں جی اب دیکھیں نا، علماء کو اتنا ڈی گریڈ کیا جائے گا، یہ مولوی، پاکستانی مولوی، یہ فولوی، یہ لفظ بھی بولے گئے ہیں، تو علماء سے لوگ دور ہو جائیں گے، تو پھر جہاد کی جو روح ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے، کوئی فزکس والا تو جہاد کی روح نہیں بیدار کرے گا نوجوانوں میں، علماء ہی کریں گے. اور یہ دیکھیں نماز روزے کی بات کرتے ہیں، نماز روزہ ہی ڈسپلن سکھاتا ہے، یہی ہمت دیتا ہے، یہی حوصلہ، یہی اجتماعیت، یہی ڈیفنس، سارا کچھ ہے. دیکھیں نماز خوف دیکھیں نا، نماز کے اندر ہی آپ نے ڈیفنس اسلام نے ہمیں دکھایا، کیا بات سکھایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو نوجوان ان کو علماء سے جوڑیں، کتاب و سنت سے جوڑیں، اور ہاں بجائے اس کے کہ مولویوں کو آپ سائنٹسٹ بنائیں، سائنٹسٹوں کو مولوی بنا دیں. کیا بات ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ہاں ناظرین، آپ نے تمام تر حاضرین کی بات سنی. انشاءاللہ اس پہ ہم وقتاً فوقتاً مزید پروگرام ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ظلم و تشدد و جبر ہو رہا ہے ان کو اس کا جلد سے جلد خاتمہ اللہ تعالیٰ کروائے، تمام تر امت مسلمہ کو متحد کروا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیت المقدس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور یہودیوں کے جو قبضے سے اس کو آزاد کروائے. اللہ سے دعا ہے کہ تمام تر حاضرین مجلس آپ کے تمام تر دکھوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو رفع فرمائے. ہم سب کو ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون فرمائے. علم میں، عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے. ڈاکٹر صبیح اکرام کو اجازت دیجیے، کل ملتے ہیں اسی ٹائم ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.